السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو تکبر کے اوپر ہے اور ایمان کے اوپر ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، تکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں بھی بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے تو وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں۔ تو اب تکبر کا ڈیفینیشن اگر آپ صحیح سے دیکھیں گے تو تکبر کا جو مجھے ایک ہی چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تکبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی اگلے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، کسی چیز میں بھی، کسی چیز میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ چاہے اگر آپ دیکھ لیں کالے چمڑا گورا چمڑا، اپنے آپ کو اگر اللہ نے آپ کو گورا چمڑا بنایا تو آپ کہیں کہ میں بہتر ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو پرفیکٹ بنایا ہے اپنے لحاظ سے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے جس کا بھی چہرہ جیسا چاہا ویسا بنایا۔ تو اللہ نے جس کو بھی جیسا بنایا تو وہ پرفیکٹ ہے۔ کسی کو اپنے آپ کو کمزور سمجھنا اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونا اور کسی کو بہتر سمجھنا، یہ ساری چیز، اور کسی کو کسی چیز میں بھی حقیر کرنا اور حقیر سمجھنا، چاہے مال میں ہو چاہے نیکی میں ہو، کہ اگر کوئی میرا بھائی اگر وہ کم نیکی کرتا ہے، وہ نماز کا پابند نہیں یا پھر کچھ اور میں بھی، تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ داڑھی میں رکھتا ہوں تو اور میرا بھائی اگر داڑھی نہیں رکھتا تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ یہ سارے چیزیں جو حقیر اور تکبر کی نشانی میں سے آتا ہے۔ کسی چیز میں بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور ایمان کی علامت تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، تو ہم سب سارے معاملات اللہ پر پھر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کو شکوہ شکایت میں نہیں بدلتے۔ آمنت باللہ و ملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان ہے ہمارا، وہ کتبی، اللہ کے کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کتبی و رسولی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اس میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس میں تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان ہے کہ سب اللہ کے رسول تھے، سب اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے ان کی نصیحت کو ہم اپناتے ہیں، ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو کتبی و رسولی والیوم الآخری، اور ہم سب جانتے ہیں کہ والیوم الآخری، آخرت پر یقین ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ بہت فیمس قرآن کی آیت میں سے ہے جو بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن کتب علیکم القتال کو بھول جاتے ہیں، جہاں پر فرض کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہیں جو ایمان کے تقاضے میں سے ہیں۔ ایمان کے تقاضے تو ہیں کہ اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس، انفاق، یعنی وآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو سورۃ الحدید میں آیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایمان کے تقاضے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھپاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں ڈالو، تو یہ ایمان کے تقاضا ہے۔ تو ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب ہم اللہ پر ایمان رکھ لیے تو ہم پھر اس میں کوئی چیز میں بھی، کسی چیز میں بھی کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا ویسے کیوں ہو گیا، یہ سارے چیزوں سے ہٹ کر ہر چیز، ہر معاملات اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کے اور بھی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، بضع و 60 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، جو میں اکثر ویڈیو میں اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں۔ تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے لارج نمبر کی شاخیں حیا ہے۔ حیا بھی ایمان ہے۔ بھائیوں سے اچھا سلوک ایمان ہے۔ اخلاق میں صلہ رحمی سب سے اول درجے کا ایمان ہے۔ تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھانا کھلانا، سلام کرنا ایمان ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا ایمان ہے۔ تو یہ سارے چیزوں ایمان میں سے آتا ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ حدیث ہمیں جاننا چاہیے ضرور، جو چھوٹی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہیں۔ اب تو بآسانی مل جاتا ہے ہر جگہ پر، آپ کو حدیث کی اپلیکیشن آ گئی ہے، بہت ساری اپلیکیشن۔ تو جس کے دل میں ایمان ہے وہاں تکبر نہیں جمع ہو سکتا، اور جس کے دل میں تکبر ہے وہاں پر ایمان نہیں جمع ہو سکتا، اور جس کے دل میں تکبر ہے وہ اس کو جنت کبھی لا يدخل الجنہ، وہاں پہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا،
اور جس کے دل میں ایمان ہے لا يدخل النار، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. یاد رکھیں اس بات کو.